لیکن یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی روح کے جسم سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت کی عظمت کی حفاظت کرتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا کہ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں سب سے زیادہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ گستاخیاں اس سے پہلے بھی ہوئی، لیکن اس وقت گستاخیاں حد سے زیادہ ہیں اور ان گستاخیوں کو پھیلانے میں ہم بھی برابر کے شریک ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں صحابہ کے زمانے میں گستاخی ہوئی، صحابہ کے بعد گستاخیاں ہوئی، تابعین کے زمانے میں ہوئی، تبع تابعین کے زمانے میں ہوئی، لیکن ان کے الفاظ کس طرح سے ہوئی، کیا ہوئی، آج تک کسی نے نہیں سنا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، بس ہمیں اتنا پتہ ہے کہ فلاں نے گستاخی کی تھی۔ لیکن اس وقت سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، گستاخی کرنے والا ایک گستاخی کرتا ہے، لیکن 1 کروڑ آدمی اس کو پھیلانے میں اس سے زیادہ آگے رہتے ہیں، اور پھر اس پر تبصرے بھی ہوتے ہیں، اس پر ویڈیوز بنائے جاتے ہیں۔ ہمارے دین نے، ہمارے مذہب نے اور اسلام نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ہم دوسروں کے مذہب پر بھی کچھ غلط جملے کہیں اور ان کے تعلق سے بھی گستاخیاں کریں، بد زبانی کریں۔ اس وقت ایک ہندوستان میں بہت بڑا مسئلہ چلا ہوا ہے کہ مسجدوں کے سامنے جا کر نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آپ نے پورے ہندوستان کی تاریخ میں دیکھا ہوگا، کوئی بھی مسلمانوں کا جلوس نکلتا ہے، چاہے وہ میلاد کا ہو، چاہے وہ کسی طرح کا کوئی جلوس ہو، لیکن آپ نے کہیں سنا نہیں ہوگا، کہیں دیکھا نہیں ہوگا کہ کچھ مسلمان کسی مندر کے پاس جا کر ان کے خلاف بول رہے ہوں، یا آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ہم نے کسی بتوں کے خلاف نعرے بازی یا بدتمیزی کی ہو۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہم اس کام کو کرنا پسند کرتے۔ جب ہم آپ کے مذہب میں، آپ کے احساسات میں، آپ کے دلی جذبات کے ساتھ ہم کھلواڑ نہیں کرتے، تو پھر آپ مسلمانوں کے ساتھ کیوں کرتے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا،
لیکن آپ حضرات نے اس کا ایسا علاج فرمایا کہ ان کی روح کانپ گئی اور زندگی میں خود تو خود ان کے خاندان، ان کے علاقے اور ان کے شہر والوں نے اس کی ہمت نہیں کی کہ کبھی ہم گستاخی کریں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک شخص یمن میں رہا کرتا تھا اور اسلام کے تعلق سے بک کیا کرتا تھا، بکواس کیا کرتا تھا۔ سارا دن سڑکوں پر گھومتا پھرتا اور کچھ نہ کچھ اپنی زبان سے بکواس کرتا کہ فلاں چیز یہ ہے، فلاں چیز یہ ہے، فلاں کام صحیح ہے، فلاں کام غلط ہے، مذاق اڑاتا اور یہ کہتا کہ اسلام کیا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نعوذ باللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ امیر المومنین کو پتہ چلا، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ دیوانہ ہوگا، چلو چھوڑ دو اس کو، ویسے ہی بکواس کرتا ہے، چاند پر اگر کوئی تھوکنا چاہے تو چاند پر نہیں پہنچتا ہو بلکہ اس پر خود گرتا ہے، لیکن گستاخی کرنے والے کو چھوڑ دینا اور اس کو آزاد کر دینا اور اس پر جو ہے لگام نہ کسنا، وہ گستاخیوں کو بڑھاتا ہے اور اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے، اس میں دوسرے لوگ بھی ملوث ہو جاتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے بلا کر لاؤ اور اسے یمن سے طلب فرما لیا مدینہ المنورہ۔ اتنی بڑی حکومت، اتنے سارے کام، لیکن ان سارے کاموں میں آپ نے گستاخی کرنے والے کا علاج کرنا ضروری سمجھا اور مدینہ المنورہ بلوا لیا۔ بلوانے کے بعد اس وقت وہاں جو حجام تھا اس کو بلایا اور کہا کہ اس کے سر پر اس طرح پھیر دو، اسے ٹکلا بنا دو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اس کو ٹکلا بنا دو، اس کے بال بالکل صاف کر دو۔ ٹکلا بنا دیا اور کہا کہ اس کو اونٹ پر بٹھا دو اور بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہ رکھو، یعنی اس وقت کی سزا تھی اونٹ پر بیٹھنا بغیر کپڑے کے، بغیر کوہان کے، جو اس پر لکڑی کا بنایا جاتا ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو گھوڑکا کر دیا اور بغیر کسی کپڑے کے اس کو اس پر بٹھا دیا اور پھر اسی حالت میں چھوڑ دو اور اس سے کوئی بات نہ کرو۔ اب جب آدمی ایک عادت سے مجبور ہو جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ بک بک کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک سزا متعین۔ کیا سزا تھی؟ آپ نے کہا کہ کھجور کی باریک چھڑی لے کر آؤ۔ جو کھجور کی جھاڑ کا پتا ہوتا ہے، دونوں طرف جب اس کو کاٹ دیا جاتا ہے تو باریک چھڑی بن جاتی ہے، اور وہ لے کر آئے۔ فرمایا کہ 6 یا 7 چھڑی لے کر آؤ۔ وہ لے کر آ گئے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹکلے پر بجائی، سر پر۔ وہ کھجور کی باریک باریک جو چھڑی تھی، بہت زیادہ مار پڑتی ہے، اس کو بہت چوٹ لگتی ہے، تو اس چھڑی کے بجانے کی وجہ سے اس کے سر پر کالے کالے زخم ہو گئے۔ اور جب اس کو بجایا جاتا اور کہا جاتا کہ اس کو پیٹنے کے بعد کہتے کہ جاؤ اس کو چھوڑ دو، کل پھر لے کر آنا۔ دوسرے دن پھر اس کو لے کر آتے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پھر وہ 5-6 چھڑیاں اس کو مارتے اور کہتے کہ اب اس کو لے کر جاؤ اور اس کو بٹھا دو گھوڑے اونٹ کے اوپر اور کل پھر لے کر آنا۔ جب کئی دن تک یہ معاملہ چلتا رہا، اب وہ بڑا پریشان ہوا اور پریشان ہو کر اس نے کہا کہ امیر المومنین، آپ مجھے قتل کرنا چاہیں تو تلوار سے مجھے قتل کر دیں، لیکن مجھے اس طرح سے تکلیف نہ دے، مجھے اس طرح سے ٹارچر نہ کرے۔ میرا دماغ اب ٹھیک ہو گیا ہے، میں اب اسلام کے خلاف اور اسلام کے جو رکن ہیں اس کے خلاف بکواس نہیں کروں گا، مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے معاف کر دیں یا مجھے تلوار سے قتل کر دیں، اب مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں۔ سچی بات یہی ہے کہ اگر کسی کا صحیح علاج کر دیا جائے تو پھر وہ بھی کبھی گستاخی نہیں کرے گا اور اس کا خاندان بھی کبھی گستاخی نہیں کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو نہیں رہی بلکہ کروائی جا رہی ہیں۔ یہ کسی نہ کسی کو تیار کیا جاتا ہے اور اس سے گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ وہ ملعون جس نے ابھی گستاخی کی اور پورے ہندوستان کے امن کو خراب کیا ہے، پچھلے جمعہ سے پہلے لوگ خوش ہو رہے تھے کہ اس کو پکڑ لیا گیا، گرفتار کیا گیا۔ میں نے کہا کوئی گرفتار نہیں کرے گا، یہ تو بکواس ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ گرفتار نہیں کریں گے اس کو،
بات 2-3 دن کے بعد سامنے آئی کہ واقعی اس کو گرفتار نہیں کیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت اور پولیس یہ کہہ رہی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں کہاں گیا ہے۔ اصل میں اس کی حفاظت کی ذمہ داری پولیس کی ہے، پولیس نے اس کی حفاظت کر رکھی۔ بند کمرے میں بیٹھ کر کوئی بھی بکواس کر سکتا ہے، اگر اس نے ماں کا دودھ پیا ہو تو کسی کے سامنے آ کر بات کرے، جی کسی عام مسلمان کے سامنے جو دیندار نہیں ہے اس کے سامنے آ کر بات کرے، اس کو جو ہے ایسا ماں کا دودھ یاد دلا دے گا کہ وہ اس کی خاندان اور اس کی نسلیں انشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں کبھی گستاخی کی سوچ بھی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انصاف کیا اور آپ نے فیصلہ سنایا کہ اچھا اب جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دماغ سے خناس نکل چکا ہے، میرے دماغ سے شیطان ختم ہو چکا ہے، تو اب اس کو یمن بھیج دو۔ لیکن یمن کے تعلق سے آپ نے ایک پرچہ لکھا، فرمان لکھا کہ اس بدتمیز کو میں واپس یمن بھیج رہا ہوں، لیکن اس کی ایک سزا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرے گا، اس کے ساتھ کوئی ملے گا نہیں، اس کے ساتھ کوئی بیٹھے گا نہیں۔ پہلے کیسے علاج کیا؟ بوڑ کا کیا، اس کے بعد ویسے گھوڑے پر اس کو مدینے لائے، اونٹ پر بٹھا کر مدینے لائے، اور پھر کھجور کی چھڑی سے اس کا علاج فرمایا۔ اور جب اس نے معافی مانگ لی تو آپ نے فرمایا کہ اب اس کو معافی کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ یمن جائے، اور یمن جانے کے بعد یمن میں کوئی اس سے بات نہ کرے۔ اب یمن چلا گیا، اس زمانے میں 4-5 دن کا راستے کا سفر تھا۔ یمن جانے کے بعد 25 دن کے بعد پھر واپس مدینہ آ گیا، اور مدینہ آنے کے بعد اس نے کہا امیر المومنین آپ ایک کام کریں، میں نے تو سچی توبہ کر لی ہے، میں اللہ سے معافی بھی مانگ لیا ہوں، لیکن آپ نے مجھے اتنی بڑی سزا دی ہے کہ لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے، میں کسی کے پاس جاتا ہوں تو لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں، اب مجھے اپنے سائے سے ڈر لگنے لگا ہے، لہٰذا یا تو آپ میری اس سزا کو معاف کریں یا مجھے تلوار سے قتل کر دیں، میں زندہ رہنا نہیں چاہتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعی تم نے سچی توبہ کر لی ہے تو اللہ بھی معاف کرنے والے ہیں، تمہیں اپنی غلطی پر ندامت ہے تو میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں، جاؤ سچی توبہ کر لی ہے تو اب تمہیں سب سے بولنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ کتنا اچھا علاج کیا۔ آج ہم یہ کہیں کہ میں مدرسے میں پڑھانے والا ہوں، میں جماعت میں چلنے والا ہوں، میں امامت کرنے والا ہوں، میں قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، تو علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک کام ہو رہا ہے، اگر نیک کام کے ساتھ ساتھ ختم نبوت کی حفاظت کے ساتھ ہم نیک کام کریں گے تو وہ نیک کام قبول ہوگا۔ نہ اللہ کو ہمارے نماز کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری زکوٰۃ کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری روزے کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو ہماری قربانی کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر نیک اعمال ختم نبوت کی حفاظت کے ساتھ کیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کو قبول کریں گے، اور اگر ختم نبوت کی حفاظت کے ساتھ ہم نیک اعمال نہیں کریں گے تو اس اعمال کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ بہت مخلوق ہے اللہ کی عبادت کرنے والی، کون سی ایسی مخلوق ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتی؟ یہ تو انسان ہی ہے جو اللہ کا ناشکرا ہے۔ چرند سے لے کر پرند تک، درندوں سے لے کر سمندر کی مچھلیاں تک، سب کی سب اللہ کی عبادت کرتی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کو بیان کرتی ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی حمد و ثنا کو بیان نہیں کرتا تو وہ ہماری ذات ہے۔ ہم ایسے ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پر یقین ہے، استغفر اللہ، نہ ہم اس کو مانتے ہیں، زبان سے کہتے ہیں، صرف زبان سے کہہ دیتے ہیں۔ زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، ایک سانس رک جائے تو باپ بیٹے کو کہے گا کہ میت کو جلدی لے جاؤ، ایک سانس رک جائے، یہ معمولی سی سانس جس کو ہم کہتے ہیں۔ جو بیٹا اپنے باپ پر ناز کیا کرتا تھا وہ کہتا ہے کہ جلدی سے والد صاحب کو اس کی اہمیت ہمیں نہیں پتا ہے۔ یہ سانس دینے والا، یہ پیدا کرنے والا، یہ کھلانے والا، یہ سلا کر پھر زندہ اٹھانے والا، یہ کون سی ذات ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ ذات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اگر سمجھ میں آ جائے تو سارا کا سارا معاملہ اور ساری کی ساری مشکلات آسان ہو جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی جان کو قربان کر کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اور پیغمبر کا تحفظ کیا ہے۔
کیسے حفاظت کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان کے دشمن بہت تھے اس زمانے میں، تو آج سے زیادہ۔ ایک غزوہ ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونچی جگہ سے تھوڑا سا نیچے اترنا چاہ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم مبارک پھسل گیا۔ جیسے ہی پھسلا اور نیچے کی طرف آپ کا جسم اتھر ہوا، مشرکین کفار کی نظر اللہ کے نبی پر پڑ گئی اور انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نیچے آ گئے ہیں۔ اس زمانے میں میزائل نہیں ہوا کرتے تھے، بندوق کی گولیاں نہیں ہوا کرتی تھی جس کی رینج بہت زیادہ ہو۔ اس زمانے میں تیر ہوا کرتے تھے، اور وہ تیر بانس کی لکڑی سے بنے ہوا کرتے تھے، لوہے کے یہ تانبے اور پیتل کے اس کے اندر جو ہے آگے کی طرف بھالے لگے رہا کرتے تھے۔ تو جیسے ہی نظر دشمنوں کی پڑی، انہوں نے ایک دم تیر چلانے شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا، لیکن جیسے ہی تیر چلانے شروع کیے، ایک صحابی کی نظر پڑی، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے اور اپنی پیٹھ ان تیروں کی طرف کر۔ اللہ اکبر! کیا منظر ہوگا، کیا محبت تھی، کیا حفاظت تھی اللہ کے نبی کی۔ تیر برستے رہے، وہ صحابی رسول کھڑے رہے، 80 تیر آپ کی کمر میں آ کر پیوست ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی کا جب رخ انور دوسری طرف ہوا تو دشمنوں نے دیکھا، دوسری طرف سے دشمنوں کی نظر پڑی تو ادھر سے بھی تیر برسنے شروع ہو گئے۔ جب ادھر سے تیر برسنے شروع ہوئے، ان صحابی نے دیکھا کہ اگر میں اپنی جگہ سے ہٹتا ہوں اور اس طرف جاتا ہوں تو ادھر سے آنے والا تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نقصان پہنچائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا، لہذا اس جگہ سے ہٹے نہیں بلکہ اپنا ہاتھ دوسری طرف کر دیا کہ تاکہ دوسری طرف سے آنے والے تیر ان کے دست مبارک پر لگتے رہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک دو نہیں، لا تعداد تیر آتے رہے، تیر آتے تھے، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لگتے، آپ کے اس گوشت پر لگتے، کوہنی سے ہاتھ تک تیر لگتے رہے، اور ایک وقت وہ آیا، اتنے تیر لگے کہ سارے ہاتھ کا گوشت تیر لگنے کی وجہ سے چھٹ کر زمین پر گر گیا۔ اللہ اکبر! اللہ اکبر! جب پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، لیکن وہ صحابی وہاں سے ہٹے نہیں، اس لیے کہ میرے آقا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر نقصان نہ پہنچا دے۔ یہ دین، یہ ساری کائنات کے انسانوں کے لیے ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ فرض کیا ہے کہ وہ ختم نبوت کی حفاظت بھی کرے، اس لیے کہ ختم نبوت کی حفاظت ہوگی تو قیامت تک یہی دین چلے گا، قیامت تک کوئی دوسرا دین آنے والا نہیں ہے، یہی دین رہے گا۔ اور جو آدمی جتنا مجاہدہ کرے گا، جتنی محنت کرے گا دین پر، اللہ کا اس کو اتنا مرتبہ عطا فرمائے۔ صحابہ کے مرتبے ایسے ہی نہیں ملے ہوں، یہ آخری دین ہے اور قیامت تک یہی دین رہے گا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تمام دینوں کے مقابلے میں اللہ نے دین اسلام کو غالب کیا ہے۔ بار بار ہم سنتے ہیں وہ حدیث جب ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ جس کے پاس جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لائے اور اللہ کے راستے میں دے۔ جس صحابی کے پاس کھجوریں تھیں وہ کھجوریں پیش کر رہا تھا، کسی نے تیر لا کر دیے، کسی نے جھاڑو لا کر دی، کسی نے کوئی برتن لا کر دیا، مختلف چیزیں لا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بھی لے کر آئے، آپ نے بھی آپ اس خزانے میں جمع کر دیا، اس مال میں جمع کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ کون زیادہ قربانی دینے والا ہے، کس کی کیا قربانیاں ہیں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر یہ تو بتاؤ کہ گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو، گھر میں کیا رکھ کر آئے ہو۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں میں اللہ کا نام اور اس کے نبی رسول اللہ کا نام گھر میں چھوڑ کر آیا ہوں۔
جس کی نظیر کبھی امت میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ سارا سب کچھ چھوڑ دیا۔ کون تھے یہ؟ کون ابو بکر تھے؟ یہ وہ ابو بکر تھے جنہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ وقت گزارا ہے۔ سفر میں بھی ساتھ رہے، حجر میں بھی ساتھ رہے، مکے کی زندگی میں بھی آپ کے دوست تھے، آپ کے ساتھ رہے۔ دنیا کے اندر جو آدمی سب سے ساتھ کسی کے قریب رہتا ہے اس کی برائیوں سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے، ساری برائیاں اس کو پتہ ہوتی ہیں، لیکن یہاں تو اچھائیاں ہی اچھائیاں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اچھائیاں، ساری خوبیاں، ہر خوبی حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا مال جھاڑو لگا کر لا کر اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ ہے ختم نبوت کی حفاظت، یہ ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ اب ہم ختم نبوت کی حفاظت کیا سمجھتے ہیں؟ کسی نے کوئی ویڈیو بھیجا، اس ویڈیو کو آگے فارورڈ کر دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کام اپنا کر لیا ہے۔ ہم بھی اس گستاخ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، ہم بھی اس کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میں دورہ حدیث میں تھا، عالمیت کر رہا تھا، عالمیت کا میرا آخری سال تھا، دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا۔ تو ایک دن اعلان ہوا کہ سارے کے سارے بچے جو ہیں دارالحدیث میں جمع ہو جائیں۔ اچانک جب اعلان ہوا تو کوئی ضروری کام ہوگا، اہم کام ہوگا، تو طلبہ دوڑتے ہوئے دارالحدیث میں جمع ہو گئے۔ حضرت مولانا محمد علی جالندری فرماتے ہیں کہ اس سال حضرت مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے۔ آپ دورہ حدیث کا سبق پڑھایا کرتے تھے اور آخری سال تھا آپ کا، اس سال کے بعد آپ نے نہیں پڑھایا، طبیعت خراب تھی، اس قدر بیمار تھے کہ آپ چل نہیں سکتے تھے، آپ اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ جب سارے طلبہ دارالحدیث میں جمع ہو گئے تو 4 طالب علم حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے پاس گئے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، آپ کی چارپائی کو، زندہ آدمی کو چارپائی کو اٹھا کر دارالحدیث میں لے کر آئے، جیسے جنازے کو لے کر آتے ہیں۔ 4 طلبہ اٹھا کر لائے اور لا کر چارپائی کو رکھ دیا۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کے اندر کھڑے ہونے کی اور بیٹھنے کی اور بولنے کی طاقت نہیں تھی۔ آپ کی کمر کے نیچے تکیے لگائے گئے، تکیوں کے ذریعے آپ کو تھوڑا سا اونچا کیا گیا۔ جب آپ تھوڑا سا اونچا ہوئے، اونچا ہونے کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی میں زیادہ بات کہنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن بہت ضروری بات کہنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کے سامنے آیا ہوں۔ کہا کہ میں آپ سے اور پوری امت سے کہتا ہوں، اپنے لیے بھی کہتا ہوں، اور جتنے بچوں نے، جتنے علماء نے مجھ سے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کیا ہے، چاہے وہ براہ راست ہو، چاہے وہ براہ راست نہ ہو یا میرے شاگردوں سے ہو، میں ان تک یہ بات پہنچا دینا، میں اپنے حلقوں تک یہ بات پہنچا دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رضا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرے۔ اور اس سے آگے آپ نے فرمایا کتنا ضروری سمجھا کہ سارے مدرسے کے دارالعلوم دیوبند کے بچوں کو جمع کر کے مرض کی حالت میں پلنگ پر لیٹ کر آئے اور کہتے ہیں کہ میں ساری امت تک یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کی خوشنودی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت چاہتے ہو تو ختم نبوت کی حفاظت کا کام کریں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ انور شاہ کشمیری کہتے ہیں کہ یہ جو بات میں نے آپ سے کہی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ کا، مجھے یقین ہے کہ جو ختم نبوت کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہونا بہت بڑی بات ہے۔ مسلمانوں کو، ایمان والے کو جنت تو مل جائے گی، لیکن جنت میں اللہ کا دیدار سب کو نہیں ہوگا۔ جنت میں جو دیدار ہوگا وہ بھی خاص جنتیوں کو ہوگا، سب کو نہیں ہوگا، اور وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی۔
ایک مرتبہ مجھے یاد ہے حضرت حبیب الامت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک علماء کی مجلس تھی یہاں غالباً BTM لے آؤٹ میں تھی، تو وہاں ایک آیت کی تفسیر بیان فرمائی اور فرمایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف آخرت کو کامیابی کرنے کے لیے علماء کی ضرورت ہے، اس کے بعد مرنے کے بعد ضرورت نہیں پڑے گی. تو آپ نے اس تفسیر سے واضح فرمایا اور فرمایا کہ جب کل قیامت کے دن جنتیوں کو سب مل جائے گا، ساری نعمتیں مل جائیں گی جنت کے اندر، بڑے خوش ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے کہ کیا ابھی اور کسی نعمت کی ضرورت ہے تمہیں، کچھ اور چاہتے ہو؟ اب جنتیوں کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اور کون سی نعمت ہم چاہیں، اب تو سب مل گئی ہیں، اب تو کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے. تو لوگ کہیں گے کہ کسی سے معلوم کر لیا جائے کہ اور کون سی نعمت حاصل کریں. تو اس وقت لوگوں کے ذہن میں آئے گا کہ کس سے معلوم کریں. تو اس وقت جو وہاں جنت میں علماء ہوں گے تو علماء کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا ہے کہ اور کون سی نعمت چاہتے ہو، اب تو کوئی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، سب مل گئی ہیں. تو وہاں علماء فرمائیں گے ابھی ایک نعمت جو سب سے اہم ہے وہ تمہیں نہیں ملی، اس کی طلب کرو. وہ کہیں گے وہ کون سی نعمت، ساری نعمتیں تو مل گئی ہیں. تو اس وقت بتایا جائے گا ابھی اللہ کی زیارت نہیں کی ہے، تم اللہ کی زیارت کر لو. تو وہاں بھی علماء کی ضرورت پڑے گی. تو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں اور میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ میدان حشر میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں، جو آدمی دنیا کے اندر ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری لے گا، میں کہہ رہا ہوں قیامت کے دن میں اس کا ذمہ دار رہوں گا، میں اس کا ذمہ دار رہوں گا. اس لیے کہ جو آدمی دنیا کے اندر ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری کرے گا، ذمہ داری اٹھائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اس کو. اللہ اکبر. اور ایک بزرگ نے تو بڑا عجیب نسخہ فرمایا ہے. آج میں اور آپ ہم بڑے پریشان رہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ان بزرگ نے فرمایا کہ اگر کسی کی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے کہ شہدائے ختم نبوت کے واسطے سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرماتے، اس کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتے ہیں. اور ان بزرگ عالم دین نے فرمایا کہ ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا داڑھی والا ہے یا نہیں ہے. داڑھی رکھنا سنت ہے، داڑھی کو سجانا سنت ہے، کل قیامت کے دن اس کو دیکھا جائے گا. لیکن اگر ختم نبوت کی حفاظت کرنے والا بے داڑھی والا بھی ہے تو اللہ کے یہاں اس کا بھی بہت بڑا مقام ہے. اگر داڑھی نہیں ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے تو کعبۃ اللہ کے طواف کا ثواب تو ملے گا لیکن ساتھ ساتھ گناہ بھی ملے گا. لیکن ختم نبوت کی حفاظت کے تعلق سے فرمایا کہ اللہ کے یہاں داڑھی نہ رکھنے والا اگر وہ بھی ختم نبوت کی حفاظت کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بھی بڑا عزیز ہے. یعنی اس سے اس کی حفاظت اور اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے. حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان پاکستان ایک تھا، بنور میں رہتے تھے. بنور ٹاؤن ایک جگہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے وہاں پر، جامعہ بنوریا کے نام سے. حضرت اس کے بانی تھے. جب قادیانیوں کا مسئلہ چل رہا تھا، حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اس کیس کے تعلق سے کورٹ جا رہے تھے تو آپ نے اپنا بریف کیس اٹھایا. بریف کیس اٹھانے کے بعد آپ کے ساتھ میں مفتی ولی حسن صاحب ٹونکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، میوات کے رہنے والے. تو حضرت نے ان سے فرمایا کہ بھائی اس سوٹ کیس کو کھولو، ذرا اس کو دیکھو. سوٹ کیس کو کھولا تو اس کے اندر 2 کفن کی چادریں تھی. کہا کہ حضرت یہ کیا ہے؟ کہا کہ میں تمہیں اس میں دکھا رہا ہوں، اس میں ساتھ میں کفن کی چادریں لے کر جا رہا ہوں. قادیانیوں سے لڑنے کے لیے اگر مسئلہ حل ہو جاتا ہے اور فاتح ہو جاتا ہوں تو میں واپس کراچی بنور ٹاؤن آؤں گا. اگر مسئلہ حل نہیں ہوتا تو یوسف بن نوری یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یوسف واپس نہیں آئے گا بلکہ اس کی لاش آئے گی اور اس کفن میں آئے گی. میں جیتے جی واپس نہیں آنا چاہتا. ہمارے علماء نے اور صحابہ نے تو اس کی اس طرح سے حفاظت کی ہے. تاریخ اسلام میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے. حضرت
خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کوئی عام صحابی نہیں تھے، بڑے جلیل القدر صحابی، بہت زبردست صحابی تھے۔ زندگی کا ایک بڑا حصہ گھوڑے کی کمر پر گزر گیا، جس جنگ میں جاتے فتوحات حاصل کرتے۔ ایک جنگ میں گئے، جب جنگ کے لیے پہنچے تو جو دشمن تھے وہ قلعہ کے اندر بند ہو گئے، ان کے پہنچنے سے پہلے ان کو اطلاع ملی اور وہ قلعے کے اندر بند ہو گئے۔ صبح میں اپنے لاؤ لشکر کو لیتے، دروازے کے سامنے جاتے، کوشش کرتے جتنی ہو سکتی تھی، شام ہو جاتی اور شام میں پھر واپس آ جاتے، دوسری طرف جو میدان تھا وہاں جا کر پھر نماز پڑھتے، کھانا کھاتے، آرام کر لیتے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 1 ہفتہ گزر گیا، قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ دوسرا ہفتہ گزر گیا، قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ تیسرا ہفتہ گزر گیا، قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ چوتھا ہفتہ گزر گیا، 1 مہینہ گزر گیا، قلعے کو فتح نہ کر سکے۔ اتنے بڑے صحابی، اتنا بڑا لاؤ لشکر، قلعہ بڑا مضبوط تھا۔ جب ایک مہینہ گزر گیا، 1 مہینہ گزرنے کے بعد جب شام میں واپس آئے، آ کر جو ہے اس زمانے میں ایسا زمانہ آج کا زمانہ نہیں تھا، تاریخ میں لکھا ہے کہ 1 وقت کھانے کو ملتا تھا، فوجیوں کو 1 وقت کھانے کو روٹی دی جاتی تھی صرف رات میں، یا صبح میں کچھ کھجور دے دی جاتی، بس وہ کھا لیتے اور جنگ کرتے تھے۔ جب واپس آئے تو جو خانسامہ پکاتی تھا اس کا کام یہ تھا کہ روٹی پکائے اور روٹی کا ایک ٹکڑا ہر بستر پر رکھتا ہوا چلا جائے جو خیمے لگے ہوئے تھے۔ کبھی اس کے ساتھ اچار رکھ دیا جاتا، کبھی اس کے ساتھ گوشت کی ایک بوٹی رکھ دی جاتی، کبھی ایک زیتون کا اچار رکھ دیا جاتا، کبھی ایک کھجور رکھ دی جاتی۔ یہ کھانا تھا۔ اور آدمی کتنے تھے؟ 2000 کا لشکر۔ پکاتی ہر ایک کے خیمے میں جاتا اور جانے کے بعد اس کے بستر پر کھانا رکھتا اور آگے چلا جاتا تاکہ فوجی آئے اور کھانا کھائے اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر آرام کر لیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، دیکھتے کیا ہے، خیمے کے اندر سب کے بستر پر کھانا رکھا ہے، لیکن فوج کا جو سپہ سالار ہے اس کے بستر پر کھانا نہیں ہے۔ سوچا کہ شاید پکاتی بھول گیا ہوگا میرے بستر پر کھانا رکھنا۔ 2000 فوجیوں کا سپہ سالار ہے، لیکن یہ نہیں سوچا کہ مجھے کھانا نہیں ملا تو باورچی کو سزا دی جائے یا اس سے بلا کر پوچھا جائے۔ کہا کہ اللہ کی مرضی ہے، انسان سے بھول ہوتی ہے، پانی پیا، نماز پڑھی اور سو گئے۔ دوسرے دن پھر چلے، پھر جنگ کے لیے پورا دن جنگ میں گزرا، واپس شام میں آئے، سب کے بستروں پر کھانا رکھا ہوا ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بستر پر کھانا نہیں ہے۔ پھر سوچا کہ اس سے پوچھوں گا تو شرمندہ ہوگا، کیا ضرورت ہے، نہیں پوچھتا، چھوڑ دیا۔ پھر پانی پیا اور پھر بسم اللہ پڑھی اور سو گئے۔ تیسرا دن ہوا، تیسرے دن پھر آئے، دیکھتے کیا ہے کہ سب کے بستروں پر کھانا موجود ہے، حضرت خالد بن ولید کے بستر پر کھانا نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر بھولتا تو دوسرے کے اس پر بھولتا، صرف میرا ہی کھانا بھول جاتا ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، پھر چھوڑ دیا۔ چوتھے دن پہلے آ گئے اور آنے کے بعد وہاں کچھ جھاڑیاں تھی، ان جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گئے کہ دیکھتا ہوں کہ آج باورچی پکاتی میرا کھانا رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے، یا جان بوجھ کر وہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ باورچی آیا، باورچی نے سب کا کھانا رکھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کھانا رکھا۔ کھانا رکھتے ہی جیسے وہ وہاں سے نکلتا ہے، ایک کتا دوڑتا ہوا آیا اور دوڑتا ہوا بہت دور سے آیا، اور اتنے سارے درمیان میں کھانے تھے، سارے کھانوں کو اس نے چھوڑا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روٹی کو منہ میں اٹھایا اور لے کر دوڑنے لگا۔ اب حضرت خالد بن ولید پریشان کہ اگر کتا بھوکا ہوتا تو پہلا کھانا کھاتا، دوسرا کھانا کھاتا، تیسرا، اتنے لوگوں کو چھوڑ کر صرف میرا خیمہ اور میرے خیمے میں صرف میرا کھانا۔ اس کتے کے پیچھے چل دیے کہ کوئی بات ضرور ہے۔ جب کتے کے پیچھے پیچھے چلے، کتا مڑ مڑ کر دیکھتا ہے اور ان کو اشارہ کر رہا ہے۔ حضرت خالد بن ولید سمجھ گئے کہ کتا جو ہے مجھے بلا رہا ہے، اور کتے کے پیچھے چلتے رہے۔ جہاں پر قلعہ تھا اس قلعے کے پیچھے پہنچے تو وہاں پر پانی نکلنے کا ایک راستہ تھا، اور پانی نکلنا بند تھا بارش کا، اور وہ راستہ سوکھا ہوا تھا، اور کتے نے جا کر وہاں اشارہ کیا اور کتا اندر گھس گیا۔
حضرت خالد بن ولید کی بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے، 1 مہینہ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے لگ گیا ہے، آج اللہ نے کتے کے ذریعے رہنمائی فرمائی ہے، اس راستے کو دیکھ لیا اور خاموشی کے ساتھ واپس آ گئے۔ واپس آنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤ، آج جلدی سے سو جاؤ، اس لیے کہ آج فجر میں نہیں بلکہ میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھانے والا ہوں، آج قلعہ فتح ہونے والا ہے۔ کہا کہ خالد تم کیا کہتے ہو، 1 مہینہ ہو گیا ہے، دروازہ کھل نہیں رہا ہے، کوئی راستہ نہیں ہے قلعے کے اندر داخل ہونے کا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ نہیں، آج قلعہ فتح ہو کر رہے گا، آج قلعہ انشاءاللہ ہمارا ہو جائے گا۔ سب کے سب سو گئے۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہوا کہ قلعے کے اندر سارے لوگ سو گئے ہوں گے، آدھی رات ہوئی، تو آپ نے اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد تقریباً سارے ساتھیوں کو لے کر چلے اور کہا کہ تم لوگ دروازے کے باہر کھڑے ہو جاؤ، ہم چند احباب اندر جائیں گے اور اندر سے دروازہ کھولیں گے اور تم اندر داخل ہو جانا۔ کہنے لگے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، حضرت خالد بن ولید کیسے داخل ہو جائیں گے؟ اب حضرت خالد بن ولید تقریباً 25 لوگوں کو لے کر اس پانی نکلنے کے راستے پر پہنچے، اور ایک صحابی اس کے اندر داخل ہوئے، اور داخل ہونے کے بعد دروازے پر پہنچے، وہاں پر دربان بیٹھا ہوا سو رہا تھا، جس کا دروازے پر دیکھنے کی ذمہ داری تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے تلوار کا دستہ اس کے سر پر زور سے مارا، نیند میں اس کی آنکھ کھلی، ہڑبڑایا۔ حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ چابی کہاں ہے، چابی دو۔ نیند میں آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے اور سچ بھی بولتا ہے، اس نے فوراً کہا کہ چابی وہاں لٹکی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے چابی کو اٹھایا اور دروازہ کھول دیا، اور نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور سارے کے سارے قلعے میں جتنے یہود اور نصارہ جمع تھے سب کو جہنم رسید کر دیا، اور چند لمحوں میں سارے قلعے پر فتح حاصل کر لی۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان، اللہ چاہے انسان کو کتے کے ذریعے رہنمائی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتوں کے ذریعے رہنمائی عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کتوں کے ذریعے فتح حاصل کرا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے بتایا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام کیا جائے۔ جب یہ کام پر ہم لگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ساری چیزیں عطا فرمائیں گے۔ علماء کرام سے پوچھا گیا دنیا میں ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی کون ہے؟ تو حضرات علماء کرام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بڑی نیکی کیا ہے، آپ بتائیں۔ کسی نے کہا کہ نماز پڑھنا نیکی ہے، کہا کہ نہیں، سب سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ کہا کہ روزہ رکھنا ہے، کہا کہ یہ بھی نیکی نہیں ہے۔ کہا کہ حج کرنا ہے، فرمایا یہ بھی نہیں ہے، بلکہ علماء نے فرمایا کہ دنیا کے اندر ایمان کے بعد اگر سب سے بڑی نیکی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے دیدار کرنا ہے، اللہ کے نبی کے چہرے کا دیدار کرنا ہے۔ اللہ اکبر! ہے کوئی ہم میں جو یہ کہے کہ میں نے 50 مرتبہ دیدار کیا ہے؟ نہیں ملے گا۔ ہم اپنے ایمان کو تول لیں، اپنے آپ کو تول لیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہم اپنے آپ سے پوچھ لیں ہمیں اللہ کے نبی کی زیارت کتنی مرتبہ ہوئی ہے۔ بہت لوگ ہیں خوش نصیب جن کو ہوئی ہے، ہوتی رہتی ہے، بہت خوش نصیب ہیں، اور جن کو نہیں ہوئی ہے ان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ آج تک کیوں نہیں ہوئی، کہیں ہماری محبت میں کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ سعادت دنیا میں کروڑوں لوگوں کو، امتیوں کو ملتی ہے، لیکن یہ سعادت اس کو ملتی ہے جو اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی روح کے جسم سے زیادہ اور اپنی اولاد سے زیادہ عقیدہ ختم نبوت کی عظمت کی حفاظت کرتا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ سب سے بڑی حفاظت تو یہ ہے کہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں اس گستاخیوں پر تبصرے نہ کیے جائیں، اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ سب سے بڑی گستاخی یہ ہے کہ اس کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ ہاں، اگر گستاخی کا آپ کو جواب دینا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے، تو آج ہم یہاں سے یہ اللہ سے وعدہ کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی سنت کو نہیں چھلوائیں گے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کل قیامت کے دن اگر یہ پوچھ لیا کہ نام تو نے محمد رکھا ہے، نام تو تیرا احمد ہے، لیکن تجھے میری سنت سے اتنی نفرت کیوں تھی، تو میں اور آپ کیا جواب دے سکیں گے؟ میرے پاس اور آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میں اس موضوع پر آگے نہیں بولنا چاہتا، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں آگے گفتگو کروں۔ شاعر نے کہا تھا رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، رسول مجتبیٰ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے اس کے بعد کیا کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، شریعت کا ہے یہ اسرار ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے محبوب خدا کہیے، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، جبین و رخ محمد کے تجلی ہی تجلی ہیں، کسے شمس الضحیٰ کہیے کسے بدر الدجا کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش ہو جائے، جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے، غبار راہ طیبہ سرمائے، غبار راہ طیبہ سرمائے چشمے بصیرت ہے، غبار راہ طیبہ سرمائے چشمے بصیرت ہے، یہی وہ خاک ہے جس خاک کو خاک شفا کہیے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔